الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین المکین الرؤوف الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں جو خالق کائنات بھی ہے، مالک ششجہات بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی۔ لا تعداد عدد درود و سلام بارگاہ سید الانام، شفیع رحمت، والی امت، شاہ خوباں، جان جانا، شہنشاہ حسینہ، سید سروراں، سیاہ لامکاں، تتیمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالاں، رازدان ماوہا، شاہد ماتغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی بارگاہ ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد عزیزان محترم، ہم سنی ہیں، اہل سنت و جماعت ہیں، ہمیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی پیار ہے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی پیار ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی پیار ہے، حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے بھی پیار ہے، ہمیں حسنین کریمین سے بھی پیار ہے، ہمیں اہل بیت سے بھی پیار ہے، ہمیں نبی کے ایک ایک صحابی سے پیار ہے۔ حالات کچھ ایسے ہو چکے ہیں کہ اگر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا جائے تو ایک طبقے کا منہ عجیب ہو جاتا ہے، اور اگر مولا علی کا ذکر کیا جائے تو ایک طبقے کا منہ عجیب ہو جاتا ہے، اور حضرت امیر معاویہ کا ذکر کیا جائے تو پھر تو عجیب طرح کی شکلیں نمودار ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ ہم ذکر پر کوئی پابندی نہیں، وہ 13 رجب ہو، 14 رجب ہو، 15 رجب ہو، 16 رجب ہو، یا رمضان المبارک ہو، یا کوئی مہینہ ہو، کسی کے ذکر پر کوئی پابندی نہیں۔ آج تک سنتے آئے تھے، کتابوں میں پڑھا تھا کہ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ولادت کعبے میں ہوئی ہے، اب اس کا بھی انکار کرنے والے پیدا ہو گئے۔ کون سی ایسی چیز ہے جس کو متنازع نہیں بنایا جا رہا؟ کبھی کبھی میں بیٹھ کے سوچتا ہوں کہ اگر وہ راوی مولا علی کی عظمت میں کچھ کہے تو وہ اس پر پتہ نہیں کتنے کتنے قدغن لگا دیے جاتے ہیں، اگر وہی راوی سیدنا صدیق اکبر کے بارے میں کچھ کہے تو وہ حدیث ٹھیک ہوتی ہے۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کچھ کہے تو دوسرا گروہ کہتا ہے یہ من گھڑت ہے، اور مولا علی کے بارے میں کہے تو کہتے ہیں یہ راوی درست ہے۔ یہ راویوں کی بحث، یہ علمی بحثیں، یہ معاملات علماء کے ہیں۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم نے نبی کے ایک ایک صحابہ سے پیار کرنا۔ یہ بحثیں، یہ مذاکرے، یہ مناظرے، یہ مباحلے، یہ سارا کچھ علماء کا کام ہے۔ ہم عوام کا کام یہ ہے کہ ہم نے سیدنا صدیق اکبر کا بھی نعرہ لگانا ہے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اظہار محبت کرنا ہے،
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی نام لینا ہے، مولا علی کا بھی ذکر کرنا ہے، ہم نے حضرت امیر معاویہ کا بھی ذکر کرنا ہے، ہم نے جس وقت جب بھی کہیں ضرورت پڑے گی ہم نے نبی کی کسی نسبت کو نہیں چھوڑنا، ہر نسبت کا احترام بھی کرنا ہے، ذکر بھی کرنا ہے۔ یہ ہے سنیت، یہ ہے محبوب کو راضی کرنے کا طریقہ، کیونکہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، مفہوم حدیث ہے کہ میری امت پر میرے صحابہ کی اور میرے اہل بیت کی محبت لازمی ہے۔ اب میری امت پر میرے صحابہ، میری امت پر میری محبت، میری اولاد کی محبت اور میرے اصحاب کی محبت ضروری ہے۔ اب یہ جو لفظ محبوب نے فرمایا میرے میرے میرے، غور کریں، میری امت پر میری محبت، میرے اولاد کی محبت، میرے اصحاب کی محبت لازمی ہے، تو پتہ چلا محبوب کا وہی ہوگا جس کو محبوب میرا کہیں گے، جس کو میرا کہیں گے وہ سب سے پیار کرنے والا ہوگا، وہ سب سے محبت رکھنے والا ہوگا، وہ سب کے ساتھ ادب کرنے والا ہوگا۔ عزیزان محترم، یہ جو میں نے آیت پڑھی ہے نا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، آج کسی ولی کا عرس ہو تو لوگ اس کو بیان کرتے ہیں اپنے باپ دادا کی عظمتیں اور محبتیں سنانے کے لیے۔ اس آیت کا جو مصداق ہیں یہ حضرت مولا کائنات ہیں، یہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے حق میں نازل ہوئی ہے، یہ ان کی شان میں نازل ہوئی ہے، یہ ان کی عظمت کو نکھارنے کے لیے نازل ہوئی ہے۔ اس کا اولین مصداق مولا کائنات ہے۔ اب جو قیامت تک ایمان لانے والے ہوں گے اور عمل کرنے والے ہوں گے ان کی عظمت میں بھی پڑھی جائے گی۔ اصل اس کا اولین مصداق مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے، عزیزان محترم، جب کوئی آیت نازل ہوتی ہے اس کا نزول خاص ہوتا ہے، حکم عام ہوتا ہے۔ اب جو قیامت تک ایمان لا کے عمل کرتا رہے گا تو اس آیت کریمہ کا منظر نظر کے سامنے رہے گا۔ مستدرک حاکم کی حدیث پاک ہے، اس حدیث کے راوی بھی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں۔ فرماتے ہیں محبوب کی مجلس لگی ہوئی ہے، میرے آقا علیہ السلام غلاموں میں دیوانوں میں جلوہ گر ہیں۔ میرے آقا نے حضرت علی کو دیکھا اور فرمایا یا علیو انت سید فی الدنیا سید فی الاخرہ، اے علی آپ دنیا کے بھی سردار ہیں اور آخرت کے بھی سردار ہیں۔ وحبیبو کا حبیبی وحبیبی حبیب اللہ، اے علی جو آپ سے محبت کرنے والا ہے، جو آپ کا محبوب ہے وہ میرا محبوب ہے، جو آپ کا محبوب ہے وہ میرا محبوب ہے، اور جو میرا محبوب ہے وہ خدا کا محبوب ہے۔ پھر میں آپ نے دوبارہ حدیث پاک کے الفاظ پڑھتا ہوں، توجہ میری طرف رکھیے گا۔ یا علی انت سید فی الدنیا سید فی الاخرہ۔ اب دیکھیں نا محبوب کے الفاظ دیکھیں، میرے آقا نے اپنے لب ناز کو جب جنبش دی، اور میرے آقا خود نہیں بولتے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، محبوب آپ تو خود بولتے نہیں جب تک آپ کا رب نہ حکم فرمائے، آپ تو وحی الہی کے ذریعے بولتے ہیں۔ تو محبوب نے فرمایا یا علیو انت سید فی الدنیا سید فی الاخرہ، اے علی آپ دنیا کے بھی سردار ہیں اور آخرت کے بھی سردار ہیں۔ وحبیبو کا حبیبی، اے علی تیرا محبوب میرا محبوب ہے، وحبیبی حبیب اللہ، اور جو میرا محبوب ہے وہ خدا کا محبوب ہے۔ پھر فرمایا وعدوو کا عدوی، اے علی تیرا دشمن میرا دشمن ہے، وعدوی عدو اللہ، اور جو میرا دشمن ہے وہ خدا کا دشمن ہے۔ والویل لمن ابغض بعدی، ہلاکت ہے اس کے لیے جس نے میرے بعد تجھ سے بغض رکھا، ہلاکت ہے اس کے لیے جس نے میرے بعد تجھ سے بغض رکھا۔ اور محبوب علیہ السلام کی محفل لگی ہوئی ہے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ اس وقت ابھی جو سامنے میرے آئے گا وہ جنتی انسان ہے، وہ جنتی ہے، وہ جنت میں داخل ہوگا،
تو پھر اس وقت جان کائنات کے فرمان کے مطابق جو مسجد میں تشریف لائے وہ مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم تھے۔ توجہ ہے آپ کی؟ حضرت مولا علی وہ ہیں جب آپ دنیا میں تشریف لائے، ذرا غور کیجئے گا میں کیا کہہ رہا ہوں، جب دنیا میں تشریف لائے آنکھیں نہیں کھولیں، آنکھیں بند ہیں، آنکھیں نہیں کھولیں۔ آپ کی والدہ حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا، جان کائنات، جان عالم، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو آپ کی چچی جان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بیٹے، اس وقت تو آپ نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا، تو انہوں نے عرض کی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرے بیٹے نے آنکھیں نہیں کھولی۔ اب محبوب تو اس راز کو جانتے تھے، علی وہ ہے جس کا خمیر میرے خمیر سے تیار ہوا ہے، علی وہ ہے اس نے اس راز کو پا لیا ہے کہ جو محب صادق ہوتا ہے وہ اس وقت تک آنکھیں کھولتا نہیں۔ ذرا تصوف کی بات ہے، توجہ کیجئے گا، جو عاشق صادق ہوگا اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے، جب یار سامنے ہو تو یار کے چہرے پہ نظر ٹکا کے رکھتا ہے، اور جب یار سامنے نہ ہو تو آنکھیں بند کر کے یار کو دیکھتا ہے۔ امام الاولیاء مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ہیں، انہوں نے بتا دیا کہ جب یار سامنے ہوگا آنکھیں کھول کے ودھا کے چہرے کو دیکھیں گے، جب تک یار نہیں آتا آنکھیں بند کر کے یار کو تکتے رہیں گے۔ یہ تصوف کی پہلی بنیاد ہے۔ اور حضرت علی نے نہیں آنکھیں کھولی، آنکھیں نہیں کھولی، اور جب آنکھیں کھولی تو پہلی نظر ودھا کے چہرے پر پڑی ہے۔ آپ جانتے ہیں دیسی انداز میں سمجھانا چاہ رہا ہوں، آپ جانتے ہیں جب بچہ دنیا میں آتا ہے نا تو ہمارے ایک کلچر ہے، ایک اچھا شگون لیا جاتا ہے کہ یارو یہ جو بچہ ہے نا پہلے کس کے ہاتھ میں آیا ہے۔ اچھا پھر کچھ وقت گزرتا ہے، بچہ اچھا ہو تو کہا جاتا ہے یار ان کو گھٹی کہندی لگی ہوئی ہے کہ نہیں ہے، اور بچہ اچھا ہو تو کہا جاتا ہے یہ گھٹی کس کی لگی ہوئی ہے، اور اگر شرارتی ہو تو تب بھی کہا جاتا ہے کہ یہ اس کو گھٹی تو کسی نیک آدمی کی لگی ہوئی تھی، یہ اچھا نہیں بنا۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یہ ایک اچھا شگون ہوتا ہے کہ یہ بچہ کس کے ہاتھ میں آیا ہے، اور یہ اچھا شگون ہوتا ہے کہ گھٹی کس نے لگائی ہے۔ قربان جائے مولا کائنات پر، تیری عزت پر کہ تو نے آنکھیں نہیں کھولی جب تک تو نے ودھا کے چہرے کو نہیں دیکھا، تو نے آنکھیں نہیں کھولی جب تک محبوب کے ہاتھوں میں نہیں گئے، تم نے آنکھیں نہیں کھولی جب تک تجھے لعاب دہن میرے مصطفیٰ نے خود عطا نہیں فرمایا۔ ارے وہ لعاب نہیں تھا، وہ کائنات کی حکمتیں تھیں، وہ کائنات کی رفعتیں تھیں، وہ کائنات کی بلندیاں تھیں جو حضرت علی کی قسمت کو چھو رہی تھیں، جو حضرت علی کے مقدر پر ناز کر رہی تھیں۔ اور میرے آقا علیہ السلام کے غلاموں یاد رکھنا، تصوف کا باب یہی ہے، تصوف کی ابتدا بھی یہی ہے، انتہا بھی یہی ہے کہ جب کوئی آنکھیں کھولتا ہے۔ اگلی بات کرنے لگا ہوں، اگر آپ کو سمجھ آ جائے میری دعا ہے اللہ کرے آپ کو سمجھ آ جائے کہ یہ جو صوفی کامل ہوتا ہے، جو اچھا صادق صوفی ہوتا ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے۔ جب یار سامنے ہوتا ہے چہرے پہ نظر ٹکا کے رکھتا ہے، جب یار سامنے نہیں ہوتا آنکھیں بند کر کے تصور یار میں گم ہو جاتا ہے۔ دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی۔ نہیں سمجھ آئی بات آپ؟ دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی۔ ارے یہ جو آنکھیں بند کرنا ہے یہ بہت بڑے مراقبے اور قرب کی بات بتا رہا ہے۔ ذرا اس کو سمجھیں کہ حضرت علی نے آنکھیں بند رکھیں، یہ علی کرم اللہ وجہ الکریم۔ اگلا جملہ کہنے لگا ہوں، اللہ کرے آپ کو سمجھ آ جائے۔ یہ علی آنکھیں بند ہیں، محبوب کے جمال جہاں آرا میں غوطہ زن ہے، آنکھیں کھولتے ودھا کا چہرہ سامنے ہے، اور جب آنکھیں بند کرنے والے ہیں راہ عدم کی طرف تو خوش ہیں۔ کسی نے پوچھا ہے علی خوش کیوں ہے؟ فرمایا آج جانا سے ملاقات ہونے والی ہے۔ ارے جو عاشق ہوتے ہیں وہ آنکھیں کھول کے رخ یار کو دیکھتے ہیں، آنکھیں بند کر کے رخ سرکار کو دیکھتے ہیں۔ یہ زندگی بھی محبوب کے دیدار کے لیے ہے، موت بھی محبوب کے دیدار کے لیے ہے۔
توجہ ہے آپ کی؟ کہتے نہیں یہ آنکھیں اس کی بند ہو گئی ہیں. میں نے کہا تمہیں بند نظر آتی ہیں، یہ بند ہی کسی کے دیکھنے کے لیے ہوئی ہیں، یہ بند ہی کسی کو تکنے کے لیے ہوئی ہیں، یہ مرنے کے لیے نہیں ہے، یہ مٹنے کے لیے نہیں ہے. ارے ہم نے تو آنکھیں بند کی ہیں کہ جا کے رخ یار کو دیکھنا ہے، والضحیٰ کے چہرے کو دیکھنا ہے، واللیل کی زلف والے محبوب کو دیکھنا ہے، ما زغ البصر وما طغیٰ کی کاجل والے آنکھوں والے محبوب کو دیکھنا ہے. ارے یہ آنکھیں کھلی ہیں تو دیدار یار کے لیے، اور آنکھیں بند ہیں تو تصور یار کے لیے، اور اگر آنکھیں بند کر کے جہاں سے منتقل بھی ہو گئے ہیں تب بھی زیارت یار کے لیے، مرنے کے لیے نہیں ہے، مرنے کے لیے نہیں ہے. عزیزان محترم، آپ کہیں گے کہ شاید انداز خطابت میں ہمیں ایک فلسفہ نیا سنا دیا. میں نے نہیں سنایا. میں نے جو کہا ہے کہ مولا علی نے آنکھیں بند کی ہیں تو یار کو دیکھنے کے لیے، آنکھیں کھولی ہیں تو سرکار کو دیکھنے کے لیے. میں نہیں کہتا. صحابہ کی محفل لگی ہوئی ہے، کسی نے کہا علی سنائیں، بتائیں محبوب کیسے تھے. فرمایا لم ارا قبلہ، ہم نے ایسا تو پہلے نہیں دیکھا. لم ارا قبلہ ولا مثل بعدہ، ارے ان آنکھوں نے نہ پہلے ایسا محبوب دیکھا ہے نہ بعد میں نہ آنکھوں نے ایسا محبوب دیکھا ہے. اب بتائیں نا کہ جو عاشق صادق ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ یار سامنے ہو تو چہرے پہ نظریں ٹکا کے رکھتا ہے. اچھا، نظریں ٹکانے پر بھی ایک ادب کی بات یہ بھی بتا دوں کہ نظریں ٹکانے کا مقصد یہ نہیں کہ گھور گھور کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے یار کو دیکھا جائے. کہا یہ بھی ادب ہے جب یار دیکھے آنکھیں جھکا لو، اور جب کہیں اور دیکھے تو پھر نظر چہرے پہ جما لو. تبھی تو خواجہ محمد یار فریدی فرماتے ہم قرآن کے حافظیں پڑھا کرتے ہیں، رخ محبوب انوکھا ہے یہ قرآن اپنا. ہم تو جس کی کرتا ہوں تلاوت وہ تیری تصویر ہے. یہ تو محبوب کے چہرے کو تکا جاتا ہے. عزیزان محترم، پھر محبوب نے گھٹی لگائی. حضرت مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو لعاب دہن عطا فرمایا، لعاب دہن عطا فرمایا، اور پھر ہاتھوں میں ایسا لیا کہ پرورش بھی میرے مصطفیٰ نے فرمائی ہے، قربت بھی مولا علی کو میرے مصطفیٰ کی نصیب ہوئی ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ جیسے ہی محبوب نے اعلان نبوت کیا، ابھی بچپنا ہے، مولا علی نے بڑھ کے آگے ہاتھوں میں ہاتھ دیا ہے، کلمہ پڑھا ہے، محبوب نے پرورش کی ہے. پھر قربت میں، صحبت میں، تربیت میں، ہر محاذ میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہوئے مولا علی نظر آتے ہیں، مولا علی نظر آتے ہیں. یارو آخر کوئی وجہ تو ہے. ہجرت کی رات 7 صدیق اکبر ہیں، ہجرت کی رات 7 صدیق اکبر ہیں، اور بستر پر مولا علی کو کھڑا کر کے جاتے ہیں، آرام فرمانے کے لیے مولا علی کو چھوڑ کے جاتے ہیں. میں نے ایک دفعہ پہلے بھی آپ سے ڈسکس کی تھی، تو لوگوں کو بڑی پرابلم ہوتی ہے نا، کیونکہ لائیو چل رہی ہے، ساری دنیا سنتی ہے، تو چلے جن کو پرابلم ہوتی ہے دوبارہ ایک دفعہ پرابلم دے دیتے ہیں، کوئی بات نہیں. کیونکہ میرے آقا نے فرمایا اے علی تمہیں عاشق اور منافق کی پہچان نہ بتا دوں، عاشق اور منافق کی پہچان نہ بتا دوں. یا رسول اللہ بتائیں. فرمایا جو تیرا ذکر سن کے خوش ہو جائے عاشق ہے، اور تیرا ذکر سن کے جس کے منہ کے اوپر کالک ملی جائے وہ منافق ہے. پتہ چلا کہ آج یہ پیمانہ یاد رکھو، محبوب علیہ السلام نے پیمانہ ہمیں دیا، علی کا ذکر سن کے چہرہ مچل جائے، چہرہ کھل جائے تو عاشق ہے، اگر چہرہ جل جائے تو منافق ہے. لیکن اس کا معنی یہ بھی نہیں ہے، اس کا معنی یہ بھی نہیں ہے کہ صرف علی علی کرتے جاؤ صدیق اکبر سے جلتے جاؤ. نہیں نہیں، صدیق اکبر کا نام ہے تب بھی چہرہ مچل جائے. یہی وجہ ہے کہ محبوب علیہ السلام کے غلاموں ایک دن ایسا ہوا کہ سر راہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے. دونوں صاحب ایک دوسرے کو مسکرائے، دیکھ کے مسکرائے. جب مسکرائے نا، مسکراہٹ کا تبادلہ خیال ہوا. جب مسکرائے تو حضرت مولا علی نے فرمایا اے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مجھے دیکھ کے کیوں مسکرائے؟ فرمایا وہ زمانہ یاد آتا ہے جب جانے جانا کی محفل سجی ہوتی تھی، پروانے بیٹھے ہوتے تھے، رخ یار پہ نظریں جما کے، اور ہر ایک دل کی تمنا یہ تھی کہ محبوب لب ناز کو جنبش دیں اور کوئی موتی ہمیں عطا فرمائیں. تو میں نے سنا اپنے کانوں سے میرے محبوب فرما رہے ہیں کہ جنت میں وہی جائے گا جس کو جنت کا ٹکٹ میرا علی دے گا.
ارے اے علی تیرے چہرے کو دیکھ کر مجھے وہ زمانہ محبوبیت یاد آ گیا جب محبوب جلوہ گر ہوتے تھے اور پروانے شمع کی طرح آپ کے سامنے ہوتے تھے، تو میں نے وہ بات یاد کر کے مسکرایا ہوں۔ اے علی آپ بتائیں آپ کیوں مسکرائے؟ فرمایا میں مسکرایا کہ جب زمانہ محبوبیت تھا، عاشق سامنے بیٹھے ہوتے تھے، اب بھی قیامت تک محبوب کا ہی زمانہ ہے، ظاہری حیات کی بات عرض کر رہا ہوں۔ تو فرمایا کہ جب محبوب جلوہ گر ہوتے، عشاق کا جھرمٹ ہوتا، عشاق وہاں پہ بیٹھے ہوتے رخ مصطفیٰ پہ نظریں جما کے، تو میرے آقا نے فرمایا اے علی جنت کی ٹکٹ اس کو دینا جس کے دل میں صدیق اکبر کا پیار ہو۔ میرے آقا نے فرمایا اے علی تیری وجہ سے 2 گروہ جہنم میں جائیں گے، تیری وجہ سے 2 گروہ جہنم میں جائیں گے۔ یا رسول اللہ کون سے؟ فرمایا ایک تیری شان کو مجھ سے بڑھا دیں گے، ایک تیری شان کو گھٹائیں گے۔ تو سنی جو ہے وہ شان کو محبوب سے بڑھاتا بھی نہیں ہے اور علی کی شان گھٹاتا بھی نہیں ہے، جو شان ہے وہی بیان کرتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے کہ بات نہیں آ رہی؟ تو عزیزان محترم، حضرت مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو محبوب نے بستر پہ سلا دیا، صدیق اکبر ساتھ ہے۔ اگر کوئی اللہ نہ کبھی آپ کو دل کی آنکھ عطا فرمائے تو ذرا غور کر لینا، غار کے سفر میں محبوب کے ساتھ صدیق اکبر ہیں، بستر پر مولا علی ہیں، اور مزار میں محبوب ہیں، محبوب کے ساتھ صدیق اکبر ہیں، مشن کے لیے حضرت مولا علی ہیں۔ اچھا کبھی وقت آتا ہے، غار آتی ہے، گود صدیق اکبر کی ہے، سر میرے مصطفیٰ کا ہے، اور کبھی ایک مقام آتا ہے کہ عصر کی نماز رہ جاتی ہے، گود مولا علی کی ہے، سر میرے مصطفیٰ کا ہے۔ ارے ان 2 گودوں کے اندر محبوب نے سر رکھا یہ بتانے کے لیے اگر میرے چہرے تک پہنچنا چاہتے ہو تو پہلے ان دونوں سے محبت رکھو گے۔ جس دل میں ابو بکر و علی، ابو بکر و عمر و عثمان و علی کی محبت ہوگی، اسی دل کے اندر میں بھی موجود نظر آؤں گا۔ بات میں جو اگلی کرنے لگا ہوں وہ ذرا توجہ طلب ہے۔ اگلے دن ایک مولوی سے مجھے کہنے لگے ڈاکٹر صاحب یہ حروف ہجا جو ہے نا، الف با تا سا، یہ الف سے شروع ہوتا ہے، یاز پر ختم ہوتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ میں نے کہا مجھے تو اور کوئی وجہ نظر نہیں آتی کہ الف ہے ابو بکر کا اور یا ہے مولا علی کا۔ نہیں سمجھ آئی بات آپ؟ اس لیے الف سے لے کر یا تک جتنے حروف ہجا ہیں سب میں سارے صحابہ کا نام ہے، چاہے وہ امیر معاویہ ہیں چاہے ابو سفیان ہیں۔ تو الف سے لے کر یا تک جو سارے صحابہ سے محبت رکھے گا وہی جنت میں جائے گا، وہی محبوب کے قرب میں دنیا اور آخرت و جنت میں جگہ پائے گا۔ اس لیے کہ الف سے یا تک یہ حروف ہجا بتا رہے ہیں کہ الف ابو بکر کی الف ہے اور یا مولا علی کی یا ہے۔ تو اب میرے آقا نے بستر پہ آرام کرنے کے لیے فرمایا علی لوگوں کی امانتیں دے کر میرے پیچھے چلے آنا۔ اچھا کسی نے پوچھا اے علی ہر طرف سے لوگوں نے گھیرا ہوا ہے دشمنوں نے، اور آپ سکون سے سو گئے؟ فرمایا ہاں مجھے آج بڑی سکون کی نیند آئی ہے۔ کمال دیکھیں، محبت دیکھیں، محبوب سے تعلق دیکھیں۔ ہاں مجھے بڑی کمال کی نیند آئی ہے، آج تک ایسی نیند نہیں آئی جو آج آئی ہے۔ اے علی اتنا خوبصورت نیند، ہر طرف تو دشمن کھڑے ہیں اور تلواروں کے سائے میں آپ آرام کر رہے ہیں۔ فرمایا ہاں اتنا گہری نیند سونے کا صرف سبب ایک ہی ہے۔ کون سا سبب ہے؟ کہ جانے جانا جانے کائنات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اے علی امانتیں دے کر میرے پیچھے آ جانا۔ تو جب محبوب نے فرمایا کہ پیچھے آ جانا تو میں نے جانا ہے، میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اب اگلی بات ہے جو لوگوں کو بڑی ہضم نہیں ہوتی، میں نے پہلے بھی ایک دفعہ کی تھی تو اس پر کافی لے دے ہوئی اور آخر کار وہ خاموش ہو گئے، میں چاہتا ہوں پھر شروع ہو جائے۔ ہم علی کا ذکر کرتے رہیں اور ان کو پرابلم ہوتی رہے، ہمیں کوئی ایسے لینا دینا نہیں ہے۔ میں آپ کو بڑے وثوق سے کہتا ہوں، محبوب نے فرمایا اے علی لوگوں کی امانتیں دے کے آنا۔ اب یہ امانتیں واپس کرنے کی ڈیوٹی کیسے نے لگائی تھی؟ یہ تصوف کی بات ہے ملک صاحب، تصوف کی بات ہے، غور کیجئے گا۔ ڈیوٹی کیسے نے لگائی تھی؟
اچھا جس کی ڈیوٹی محبوب لگا لیتے ہیں، جو عظمت اور شان دے دیتے ہیں، وہ لیتے تو نہیں ہے، کریم ہے۔ کریموں کا کرم کا انداز ہی یہی ہے کہ جس کو عظمت دے دیتے ہیں واپس نہیں لیتے۔ اگر وہ واپس لے تو پھر کریم کیسے ہوئے؟ آج آپ چلے جائیں مکے میں، آپ مکے میں تو وہاں پر حج اور عمرے والے جاتے ہیں نا۔ مجھے یہ راز کب کھلا، ہمارے ساتھ ایک حاجی صاحب تھے، ان کا ایک بچہ گم ہو گیا۔ جب بچہ گم ہوا نا تو ہم ڈھونڈتے رہے، بچہ نہ ملا۔ ویسے ایک بات یہ بھی یاد رکھیں، میرے محبوب کا فرمان ہے، ایک فرشتہ ہے جس کا نام رضوان ہے، جب کوئی بندہ حج اور عمرے پہ جاتا ہے تو اللہ نے اس فرشتے کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے، جو بچھڑ جاتے ہیں وہ ملاتا ہے، جو گم ہو جاتے ہیں وہ ملاتا ہے۔ ورنہ وہاں لاکھوں کا اجتماع ہوتا ہے، جو گم ہو جائے وہ تو ملے ہی نہیں، پھر جو مل جاتا ہے یہ کوئی ملاتا ہے۔ یہ بھی کسی کی ڈیوٹی محبوب نے لگائی ہوئی ہے۔ ہاں جی، جو اللہ اور اس کے رسول کے مہمان، آپ کا کوئی مہمان ہو آپ کتنا خیال رکھتے ہیں؟ آج تو خیر وہ زمانہ ہی چلا گیا، مہمانوں کو ملتے ہی نہیں۔ بات خیال رکھنے کی ہے، نگاہ بھی ہو، دید بھی ہو، شعور بھی ہو، ادراک بھی ہو، کسی کے گھر کا کھانا بھی کھایا ہو، نمک کا بھی اثر ہو، تو پھر وہ بندہ مہمانوں کو نہیں بھولتا۔ نہیں سمجھے بات؟ ویسے تو پھر کوئی خیال نہیں۔ اب وہ بچہ گم ہو گیا، ہم تلاش کرتے رہے، نہ ملا۔ تو ایک عربی سے میں نے پوچھا کہ بچہ گم ہو گیا، اس کو تلاش کرنا ہے تو کہاں سے ملے گا؟ انہوں نے کہا بیت اللہ کے ساتھ باب علی ہے۔ نہیں سمجھے؟ وہاں دفتر ہے، جو چیز گم ہو جائے یا بندہ گم ہو جائے وہاں سے ملتا ہے۔ نہیں آپ کو سمجھے میں نے کیا کہا ہے؟ وہاں سے ملتا ہے۔ ارے میرے دل کے دریچوں نے مجھے وہیں سے آواز دی کہ تو کہتا تھا کہ امانتیں دے کے محبوب کی جو امانتوں کی ڈیوٹی لگائی تھی مولا علی نے وہ اس وقت کی نہیں تھی، یہ قیامت تک ہے۔ آج بھی امانت لینی ہو تو مولا علی کے دروازے پہ ملتی ہے، آج بھی وہیں سے ملتی ہے۔ ارے ڈیوٹی میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائی۔ یہ بات تصوف والوں کے لیے میں نے کہی ہے، باقیوں کو تو سمجھ ہی نہیں آتی۔ عزیزان محترم، حضرت علی وہ ہیں، ابھی دیکھیں میں تقریر شروع کر رہا تھا، وقت ختم ہو گیا۔ آج بشیرن کو ٹائم نہیں دیتے، 5 منٹ تقریر کرتے۔ یہ کون سا کوئی وقت پہ آیا ہے؟ کوئی ٹائم نہیں اب جن کا ذکر ہو رہا ہے انہی کا 5 منٹ ذکر ہو۔ تو عزیزان محترم، آخر ان سے بھی تو جان چھڑانی ہے نا۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی کا ذکر عبادت ہے، علی کا ذکر سیاستہ میں حدیث ہے، ترمذی شریف میں حدیث ہے، علی کا ذکر، علی کا ذکر۔ جب آپ یہ بات سمجھ گئے کہ ذکر و علی یعنی عبادت، علی کا ذکر عبادت ہے، تو پھر آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے اگر حسنین کے بابا کا ذکر عبادت ہے تو خاتون جنت کے بابا کا ذکر کتنی بڑی عبادت ہوگی؟ نہیں سمجھے؟ تو جب حضرت علی کا ذکر عبادت ہے تو علی کے مولا کا ذکر کتنی بڑی عبادت ہوگی، علی کے آقا کا ذکر کتنی بڑی عبادت ہوگی۔ ارے یہ تو عقل اور خرد اور دانشوروں کے لیے، تدبر کرنے والوں کے لیے قرآن و حدیث ہے، بے وقوفوں کے لیے کہاں ہے؟ وہ پوچھتے ہیں کہ محبوب کا ذکر کرنا کہاں لکھا ہوا ہے؟ میں نے کہا ترمذی میں تو محبوب کے ذکر کا حوالہ پوچھتے ہو، محبوب نے غلاموں کے ذکر کو بھی عبادت فرمایا ہے، جیسے نبی کے غلاموں کا ذکر عبادت ہے۔ النظر الی وجہ علی عبادت، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، علی کے چہرے کو دیکھنا۔ تو دوستو اگر نبی کے غلام کے چہرے کو دیکھو تو عبادت ہے، تو پھر نبیوں کے امام کے چہرے کو دیکھنا کتنی بڑی عبادت ہے۔ ارے نبی کے چہرے کو دیکھنا عبادت بھی ہے، نبی کے چہرے کو دیکھنا اتنی بڑی سعادت بھی ہے کہ کوئی دنیا کا ولی غوث کتب صحابہ کے درجے تک نہیں پہنچ سکتا جس نے ایک لمحہ محبت سے مصطفیٰ کو دیکھا ہے اور پھر اسی عقیدے کے اوپر اسی ایمان پر قائم رہ کر دنیا سے گیا ہے۔ جس کو صحبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نازل ہوئی جو نصیب ہوئی ہے، اس کو قیامت تک اس مقام تک کوئی نہیں پہنچ سکتا جو میرے محبوب کے صحابی کا مقام ہے۔ عزیزان محترم، تصوف کی آخری بات اور تقریر ختم۔ ابھی جو میں تیاری کر کے آیا تھا نا، اس میں سے میں نے 1% تقریر کیا۔ وقت تھوڑا ہوتا ہے، کچھ آپ لوگ بھی مہربانی کرتے ہیں، اس وقت آتے ہیں جب تقریر ختم ہونے والی ہوتی ہے۔ ابھی تو میں نے یہ بھی بتانا تھا، محبوب نے فرمایا لحموں کا لحمی، جسموں کا جسمی۔ ایک بندہ کہنے لگا میں نہیں مانتا، میں نے کہا نہ مان، نہ مان، تجھے منانے کے لیے تھوڑی ہے۔ جب پیر میرے علی شاہ رحمت اللہ علیہ مان گئے تو نہ مان۔
انہوں نے فرمایا نہیں لحم و کلامی جسم کا جسمی، کوئی فرق نہیں ماں بہن پیا. نہیں سمجھ آئی؟ نہ مان تو، ہم تو اپنوں کی مانیں گے، تیری کیوں مانے؟ تو نہ مان. آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو بیت اللہ شریف کے اندر بت رکھے ہوئے تھے، محبوب کے قدم آئے بت نکلے، تو کیا محبوب کے اکیلے قدم ہے یا ساتھ کوئی اور بھی تھا؟ سمجھے نا بات کو؟ آخری اور تصوف کی بات، ساتھ کوئی اور بھی تھا. ارے تم کہو ہمیں بڑی محبوب سے محبت ہے، مگر علی سے بغض رکھو تو جان لو اس بیت اللہ سے بت نکالتے وقت علی ساتھ تھے، وہاں سے بت نکلے، بلکہ محبوب نے فرمایا علی تم اتارو. اب صوفیاء نے اس پر بھی ایک راز لکھا ہے کہ محبوب نے کیوں فرمایا علی تم اتارو؟ اس لیے کہ میں رحمت للعالمین ہوں، میرا ہاتھ انس کے دسترخوان کو لگ جائے تو وہ نہیں جلتا، اگر میرا ہاتھ بتوں کو لگ گیا. علی تم اتارو، تم اتارو. تو دوستو یہ یاد رکھنا کہ اس بیت اللہ کے اندر بت نکالنے کے لیے محبوب کے ساتھ مولا علی تھے، بلکہ میرے آقا مولا علی کو لے گئے قیامت تک کے لوگوں کو بتانے کے لیے کہ لوگوں یہ جو دل ہے نا یہ اللہ کا عرش ہے. قلوب المؤمن عرش اللہ، یہ اللہ کا عرش ہے. تو اب اس گھر کے اندر بت نکالنے کے لیے میرے ساتھ علی تھے، علی اور نبی کی قدم آئے، محبت آئی تو وہ عبادت گاہ بن گیا. اب اس دل کو زیارت گاہ اور بت نکالنے کے لیے جہاں نبی اور علی کی محبت ہوگی تب وہ چہرہ زیارت کے قابل بنے گا، تب وہ چہرہ زیارت کے قابل بنے گا، ویسے نہیں بنتا. یہی وجہ ہے یہ جو مومن کا دل ہے یہ عرش ہے. یہ کیا ہے؟ عرش ہے. حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ایک شخص نے خواب دیکھا کہ میں نے عرش کو کندھے پہ اٹھایا ہوا ہے، سر پہ اٹھایا ہوا ہے. اب بڑے بڑے لوگوں کے پاس گئے، معبرین کے پاس گئے، تعبیر بتانے والوں کے پاس گئے، کسی نے جواب نہیں دیا. انہوں نے کہا بایزید بسطامی ہیں، یہ آنکھیں بھی سلامت ہیں، یہ آنکھیں بھی سلامت ہیں، یہ دل کی تعبیر بتا سکتے ہیں، ذرا ان کی خدمت میں جا. اب آگے گئے نا تو حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ کا جنازہ لے کے آ رہے تھے. اب یہ صاحب نے پہلے سوچا کہ میں تو تعبیر پوچھنے کے لیے آیا تھا اور یہ تو دنیا سے چلے گئے، چلے کندھا دے دیتا ہوں. اب وہ کندھا دینے کے لیے جب آئے نا منہ کی طرف سے، جیسے جنازہ لے کے جا رہے تو جس طرف منہ ہوتا ہے اس طرف کندھا دیا نا، آپ کفن سے بولے اتنی دور سے تعبیر پوچھنے والے، تو نے محبوب کی حدیث نہیں پڑھی؟ یہ مومن کا دل عرش الہی ہے، تو تو نے اس مومن کو کندھے پہ اٹھائے ہوئے، وہ تیرا خواب تھا، یہ اس کی تعبیر ہے. وہ تیرا خواب تھا، یہ اس کی تعبیر ہے. تو یارو جس دل کو محبوب نے اللہ کا عرش کہا ہے، کبھی ہم نے اس کو توڑتے ہوئے سوچا ہے کیا کر رہے ہیں؟ نفرتوں کے بیج بو رہے ہیں. عجیب و غریب کی قسم کی لوگ حماقتیں کرتے ہیں، وہ نہیں سوچتے یہ جس کو محبوب نے عرش کہا ہے اس کا درجہ کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے. میرے محبوب نے فرمایا علی تم بت اتارو، تاکہ لوگوں کو یہ پتہ چلے ادھر جو غیبت کا بت ہے، حسد کا بت ہے، چغلی کا بت ہے، بد عقیدگی کا بت ہے، بے حیائی بے شرمی کے بت ہیں، جب تک میری اور میرے علی کی محبت نہیں آئے گی یہ نہیں نکلتے. ان کو نکالنے کے لیے محبت ضروری ہے. یہی وجہ ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم میرے آقا علیہ السلام کے پاس تشریف فرما تھے، تو میرے آقا نے فرمایا اے علی لوگوں کو اٹھا دو نماز کے لیے. صبح کا وقت تھا، سو رہے ان کو نماز کے لیے اٹھا دو. محبوب آپ تو نیکی میں سبقت لے کے جاتے ہیں، مجھے کیوں فرمایا؟ فرمانے لگے یہ نیند کی حالت میں ہیں، اگر میں انہیں کہوں کہ اٹھ جاؤ اور یہ نیند میں انکار کر دیں کافر ہو جائیں گے. آپ جو اٹھائیں گے اگر انکار کریں گے کچھ ہوگا تو نہیں نا. احتیاط دیکھیے. اب یہاں پہ مجھے ایک جملہ کہہ کے گفتگو کو ختم کرنا ہے کہ محبوب نے فرمایا کہ اگر ہم نے کہہ دیا اور نہ اٹھے، تڑپ کیا ہے دل میں؟ محبوب کے قلب نازنی پہ کیا بات گراں گزرتی ہے کہ ہم تو ان کو جنتی بنانے کے لیے آئے ہیں.
ہم تو ان کو صاحب ایمان کرنے کے لیے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ محبوب اتنا احتیاط فرماتے ہیں کہ جتنے زیادہ سے زیادہ لوگ میرے امتی جنتی بن جائیں، تو پتہ چلا محبوب کی امت کو جنتی بنانے کی جو کیفیت ہے یہ بھی محبوب کی سنت ہے۔ تو کوشش کیا کرو مفتیو، لوگوں کو کافر کم بنایا کرو، جنتی زیادہ بنایا کرو، مسلمان زیادہ رکھا کرو، توڑا نہ کرو، کاٹا نہ کرو، جوڑا کرو۔ اور جوڑنا کس سے ہے؟ اپنے آپ سے نہیں، محبوب سے جوڑنا ہے، محبوب سے جوڑنا ہے۔ میری دعا ہے دین کا کام کرنے والے جتنے علماء ربانیین ہیں، علماء حقہ ہیں، اللہ ان کے وجود کو اللہ اپنے محبوب کا اور اپنے قرب کا ذریعہ بنا۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔